السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی تحویل اور غلط تصورات۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نکل نہیں پاتی۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو لڑکے جو ہی 7 سال کی عمر کو پہنچے وہ ماں سے چھین کر باپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور ماں بیچاری اسی پریشانی میں ہلکان ہوتی رہتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے چھین لیا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ عدالت میں ہر فریق کی سنی جاتی ہے اور حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر ہی فاضل عدالت فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ معاملہ بچوں کی فلاح و بہبود کا ہوتا ہے۔ محمدن لاء میں واضح ہے کہ ماں کو 7 سال کی تکمیل تک اپنے بیٹے کی اور بالغ ہونے تک اپنی بیٹی کی پرورش کا حق حاصل ہے، چاہے بچے کے باپ نے طلاق ہی دے دی ہو۔ یہ حق قائم رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ایسی صورت میں حضانت باپ کو مل جاتی ہے، مگر اعلیٰ عدالتوں کے بے شمار فیصلے موجود ہیں جہاں عدالتوں نے ماں کی دوسری شادی کرنے کے باوجود بھی بچوں کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا اور بچوں کی بہتری کو سامنے رکھا، اور کہ وہ والدین میں سے کس کے پاس تعلیم اور تربیت بہتر انداز میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ عدالت نے 2004 میں ایک کیس کی سماعت کی جس میں باپ نے اپنے دفتر سے ملحقہ کمرے میں اکیلا رہائش پذیر تھا۔ وہ اپنے بچوں کی تحویل لینے کی خاطر الگ گھر لے کر اس میں اپنی ماں اور بہن کو بھی لانے پر تیار تھا، جبکہ نابالغ بچے ماں کے پاس رہتے تھے جو کہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ ماں نے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں داخل کرایا تھا اور نابالغ بچے جذباتی طور پر ماں سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ انہوں نے عدالت میں آ کر بیان دیا کہ ان کی ماں نے ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ماں نے بھی بیان دیا کہ اگر محض صرف دوسری شادی کی وجہ سے اسے بچوں کی کفالت سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہے، یعنی وہ اپنی شادی تک ختم کر سکتی تھی۔ نابالغ لڑکے اس عمر میں تھے کہ عدالت ان سے ان کی مرضی پوچھ سکے، اور عدالت ان کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ماں کی دوسری شادی بھی بچوں کی تحویل کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی اور بچے ماں کے پاس ہی رہے۔ ہاں، بچے اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں برابر برابر اپنی ماں اور باپ کے پاس گزاریں گے۔ عدالت نے نابالغ چھوٹے بیٹے کو صرف اسی صورت میں باپ سے ملنے کی اجازت دی کہ وہ اپنا الگ گھر لے اور اس بات کی ضمانتی مچلکے جمع کروائے کہ جب بچہ اس سے ملنے آئے گا تو وہ بچے کو لے کر عدالت کے اختیار سماعت سے باہر نہیں جائے گا۔ شافی قانون کے تحت یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ ماں کو بیٹی کی حضانت کا حق اس کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو جائے۔ عدالت اس معاملے میں جو بات مد نظر رکھتی ہے وہ صرف اور صرف نابالغ بچوں کی فلاح و بہبود ہے۔ عدالت دونوں والدین کی شہرت، نیک نامی، ذریعہ کمائی، رہن سہن، قرض، ہر طرح کے معاملات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ ایک مقدمے میں جب باپ اپنے کم سن بچے کی حضانت سے دستبردار ہو گیا، ماں نے طلاق لے کر ایک اجنبی سے شادی کر دی۔ ماں بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی رہی۔ نابالغ بچہ جو کہ اپنی مرضی سے کا اظہار کرنے کے قابل تھا، اس نے باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا، تو عدالت نے ماں کے پاس بچے کو رہنے دیا اور باپ کی درخواست نامنظور کر دی، کیونکہ نابالغ کے مفاد کا خیال زیادہ سے زیادہ ماں کے ساتھ ہی تھا اور ماں ہی رکھ سکتی تھی۔ ایک اور بات بھی بہت یاد رکھنے والی ہے کہ ماں کو صرف اس بنا پر حق حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غریب ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے کمسن لڑکوں کے ساتھ اپنے شوہر کی عام رہائش گاہ کو چھوڑ جائے تو اسے اپنے لڑکوں کے حق حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بات صرف اسی صورت میں ولی بننے کا اہل مانا جائے گا جب ماں نااہل ثابت ہو جائے۔ یہ بات بے حد اہم ہے۔ ماں قدرتی طور پر بچوں کی گارڈین ہے، اسے اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صرف چند ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر ماں کو حق حضانت سے یا بچوں کی تحویل سے محروم کیا جاتا تک عدالت کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی فلاح و بہبود اور مفاد کو دیکھے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی دفعہ 17(3) کے تحت عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بچے کے لیے بہترین تحویل کا فیصلہ کرے۔ اگر بچہ عدالت میں آ کر کہہ دے کہ وہ باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور ماں کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکتا ہے اور باپ اس بات کو غلط ثابت بھی نہ کر سکے، تو عدالت بچے کی مرضی کو فیصلہ کرتے ہوئے مد نظر رکھتی ہے۔ اسلامی قانون کے تحت صرف اور صرف بچے کا مفاد ہی دیکھا جاتا ہے۔ والدین میں سے جس کے پاس بھی بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر نشو و نما پا سکتا ہے، اسی کے پاس اس کو رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔
یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو بچہ ماں سے چھین کر باپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر ماں شادی نہ کرے اور بچوں کی خاطر وہ قربانی دے اور تب بھی بچوں کی تحویل کا حق ماں کو سب سے برتر طور پر حاصل ہے۔ اگر ماں بچوں کو توجہ اور پیار اور ضروریات زندگی کے مطابق فراہم کر رہی ہے اور اس کی شہرت بھی نیک ہے، تو ایسی کوئی وجہ نہیں کہ بچے ماں سے چھین کر باپ کے حوالے کر دیے جائیں۔ حتیٰ کہ اگر باپ بغیر وجہ کے طے شدہ ملاقات کے اوقات بھی تبدیل کرنا چاہے تو عدالت مناسب وجوہات جانے بغیر تبدیل نہیں کرتی۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس بات کو واضح سمجھ لینا چاہیے کہ بے شک 7 سال کی عمر کے بعد لڑکا اور بلوغت کے بعد لڑکی کی تحویل کے لیے والد درخواست دائر کر سکتا ہے، مگر جب بھی معاملہ عدالت میں آتا ہے تو عدالت حالات و واقعات کے ساتھ صرف اور صرف بچے کے مفاد اور اس کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھتا ہوئے فیصلہ دے گی۔ قانون کا کام انصاف کی فراہمی اور حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔